دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، کیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے اشرف علی تھانوی کے ساتھ رہ کر تعلیم حاصل کی تھی یا نہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان اشرف علی تھانوی کے ہم سبق تھے یا نہیں؟ اس بارے میں اکثر و بیشتر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی اور اشرف علی تھانوی آپ کے ہم سبق تھے یا نہیں؟ اس بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ بات بالکل واضح طور پر جھوٹی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہابی دیوبندی کے عقائد فاسدہ کو واضح کر کے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور بدعقیدوں کے تمام دلائل کو قرآن و حدیث کے ذریعے کاٹ چھانٹ کر رکھ دیا۔ تو دیوبندی وہابی جماعت کے مبلغین نے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے غلط پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ سنی وہابی کا اختلاف اصولی نہیں بلکہ فروعی اختلاف ہے جو ایک ذاتی جھگڑے کا نتیجہ ہے، اور وہ یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی دارالعلوم میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران دونوں میں جھگڑا ہوا تو مولانا احمد رضا خان نے غصہ ہو کر اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور وہاں سے تعلیم چھوڑ کر بریلی آ گئے اور زندگی بھر علماء دیوبند کو کافر کہتے رہے۔ یہ علماء دیوبند کے جو عالم ہیں، علماء اکرام ہیں، ان لوگوں نے حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی طرف اس بات کو گھڑ کر منسوب کر دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، واضح یہ بات ہو گئی کہ یہ جو انہوں نے کہا علماء دیوبند نے، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں بے بنیادی سراسر جھوٹ اور بہتان عظیم ہے، اور جھوٹوں پر آپ جانتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اس راز سربستہ کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی تاریخ پیدائش کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے، اور اشرف علی تھانوی کی پیدائش کو بھی ملاحظہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اشرف علی تھانوی اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے ایک ساتھ رہ کر دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی یا نہیں کی۔ ان دونوں کی پیدائش کو اگر ہم مد نظر رکھ کے اس بات کو اگر اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ بات صحیح ہے جھوٹ۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اشرف علی تھانوی کے خلیفہ خاص خواجہ عزیز الحسن نے اپنی کتاب حسن العزیز میں لکھا ہے، حضرت اشرف علی تھانوی کی ولادت باسعادت 5 ربیع الثانی 1286 ہجری 1871 عیسوی چہارشنبہ کے دن صبح صادق میں ہوئی تھی، اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی پیدائش کے بارے میں اگر معلوم کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے جب آپ نے تمام علوم عقلیہ نقلیہ کی تکمیل کر کے فاتحہ فراغ پڑھا تو اس وقت جس وقت حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی تعلیم سے آپ کی فراغت ہوئی، اس وقت یہ اشرف علی تھانوی پیدا ہوا تھا۔ یعنی حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے علوم درسیہ معقول و منقول سب اپنے والد ماجد سے حاصل کر کے بتاریخ 14 شعبان المعظم 1286 ہجری 14 سال کی عمر میں فاتحہ فراغ پڑھا۔ اسی دن
پیارے اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے رضاعت کے متعلق فتویٰ لکھ کر والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس وجہ سے حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے والد ماجد بہت خوش ہوئے اور آپ کو اسی وقت سے فتاوی نویسی کی منزل پر فائز فرما دیا تھا۔ اب اس بات سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جو فاتحہ فراغ ہوا تھا آپ کا تعلیم سے، اس وقت یہ اشرف علی تھانوی پیدا ہوا تھا، یعنی 1286 ہجری میں یہ اشرف علی تھانوی پیدا ہوا۔ 1286 ہجری میں حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تمام علوم کو جو حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر کے فاتحہ فراغ پڑھ لیا تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بالکل واضح ہے کہ جس سال اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے علوم عقلیہ نقلیہ سے فاتحہ فراغ پڑھا، اسی سال میں اشرف علی تھانوی کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ کہنا کہ اعلی حضرت اور اشرف علی تھانوی دونوں ہم سبق تھے، حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نہ کبھی دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، نہ اشرف علی تھانوی کے ساتھ رہے، نہ کسی بدعقیدہ مولوی کو اپنا دوست بنایا، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دے کر دشمنان اسلام اور گستاخان رسالت کی سرکوبی کرتے رہے۔ تو اس بات سے واضح ہو گیا کہ حضور اعلی حضرت اور اشرف علی تھانوی ہم سبق نہیں تھے۔ اسی وجہ سے یوں کہا جاتا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور پیارے رضا، ہم سب کی رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے یوں بیان کیا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔